آج ہم حدیث جبرائیل پڑھ رہے ہیں۔ اس میں اسے حدیث جبرائیل کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں صحابہ کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ صحابہ اکرام کی مجلس لگی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت عمر اور ابو ہریرہ ان کا حلیہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کے گہرے سیاہ بال تھے جو ہلکے گھنگریالے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے جس پہ سیاہ دھاریاں تھیں۔ وہ شخص ہم اسے پہچانتے نہیں تھے۔ ہم سوچ رہے تھے اگر یہ مسافر ہے تو اس پہ سفر کے آثار کیوں نہیں ہے؟ گردآلود ہونا چاہیے تھا، اتنے سفید کپڑے تو نہیں رہ سکتے اتنے لمبے سفر سے اگر آیا، اور اگر یہیں آس پاس کا ہے تو ہم اسے جانتے کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ حیران ہو رہے تھے۔ پھر وہ جو شخص آیا وہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح سے بیٹھ گیا، دو زانوں ہو کے، یعنی اپنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول مجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے اس نے، صحابہ بھی غور سے سن رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے پہلا سوال کیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے فرض روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے۔ ایک اور روایت میں حج کا بھی ذکر آتا ہے ساتھ ہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اور اچھا، پھر اس نے ذکر کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور قیامت کے دن پر، رسولوں پر اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لائے۔ تو یہ ہے ایمان اور وہ ہے اسلام۔ اور پھر اس نے سوال کیا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور اسلام پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، تو یعنی یہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے احسان پہ۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ یعنی عبادت میں احسان کیا ہے؟ ہر معاملے میں احسان ہوتا ہے نا، ہر کام میں۔ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ سے سلوک کیا گیا آپ اس سے بہتر کریں، یہ احسان ہے۔ جو آپ کو دیا گیا آپ اس سے بہتر دیں بدلے میں، یہ ہے احسان۔ تو یہاں پہ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ کے ہاں نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کیا ہے؟ بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہی ہے۔ تو یہاں پہ عبادت سے متعلق احسان پوچھ رہے ہیں، عبادت میں احسان، عبادت کا حسن کیا ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسا، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور نہیں آ سکتا عبادت میں تو یہ ضرور خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے عبادت میں احسان۔ اللہ کی عبادت ایسے کریں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، ایسے کریں جیسے تم اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہو۔ اگر آپ قرآن کی آیات پہ غور کریں، اس کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ایسے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ تصور نہیں ممکن تو یہ ضرور تصور کریں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اتنی گہرائی میں اتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو، ہم سے دیکھ رہے ہوں، یعنی اس کی قدرت کو، اس کی جو بھی اس نے دنیا میں اپنی قدرتی ظاہر فرمائی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم یہ تصور کرتے ہوئے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، رحمان ہے، وہ تواب ہے، یہ ساری باتیں پڑھتے ہوئے جب ہمیں احساس ہوگا کہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ ہم پہ رحم کرنے والا ہے، ہماری نیکیوں کا بڑھا چڑھا کے اجر دینے والا ہے، تو یہ عبادت گویا ایسے ہوتی ہے جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ تصور ممکن نہیں ہے تو پھر ایسے ضرور کرو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جب کوئی دیکھ رہا ہو تو آپ اپنے کام کو بہتر کر دیتے ہیں۔ جیسے فرض کیا کہ آپ روٹی بنا رہی ہیں، خواتین کے کام ہے، تو کوئی دیکھنے لگ جائے، آپ کی بہن ہے، امی ہیں، تو آپ ذرا اچھے طریقے سے اس کو بنا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح عبادت میں بھی ہے کہ آپ عبادت کر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر آپ اچھے طریقے سے عبادت کرتی ہیں، اس کے رکوع کو اچھے طریقے سے ادا کرتی ہیں، اس کے سجدے کو، اس کے قیام کو، اس کے تشہد کو، اور پھر آپ ذکر تلاوت تسبیحات کرتی ہیں، آپ اس کو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے کرتی ہیں۔ یعنی عبادت میں احسان یہ ہے، یا تو یہ تصور کر لیں کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں،
یہ تصور ممکن نہیں ہے، اتنا سا تو ضرور کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میں اچھے طریقے سے عبادت کروں۔ ہمیں پتہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن احساس پیدا کرنا، ٹھیک ہے، اپنے اندر یہ احساس بیدار رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک اور جملہ وہ بھی ذرا یاد رکھیے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے، جبکہ وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر سے احساس بیدار رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی عبادت ویسے کروں جیسے کرنے کا۔ پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا، یعنی آنے والے مسافر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سوال کرنے والے سے زیادہ سوال کیے جانے والا نہیں جانتا، یعنی جس سے پوچھ رہے ہو اور جو پوچھ رہا ہے دونوں نہیں جانتے، ٹھیک ہے، جتنا اس کو پتہ ہے اتنا ہی، یعنی کچھ نشانیاں ضرور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم